अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दीन इस्लाम के अहम फ़राइज़ में से रोज़ा भी एक अहम फ़राइज़ है। रोज़ा ये फ़र्ज़ इबादत है जिसके हवाले से कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि रोज़ा दिया ही इसलिए गया है कि ताकि लोग तक़वा इख्तियार कर सकें। तो इतने अहम फ़र्ज़ के मसाइल को जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इन्हीं रोज़ों के मसाइलों में से एक अहम मसला ये भी है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगाना जायज़ है या नहीं। इस मसले में इख्तिलाफ़ है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये अमल नहीं था कि दवाई को इंजेक्शन या ड्रिप के ज़रिए जिस्म में दाखिल किया जाए। तो इस जदीद मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे अहले सुन्नत के उलमा के दलाइल और कियास की रोशनी में। इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत के साथ सारे उलमा के अक़वाल और नज़रिए को एक तरतीब के साथ एक जगह जमा करने की कोशिश की है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इस मसले का हल अच्छी तरह समझ में आ सके। सबसे पहले सुने दारुल इफ्ता के उलमा इस हवाले से क्या कियास पेश करते हैं। एक है रोज़े का टूटना और एक है इंजेक्शन का किसी बग़ैर वजह के लगवाना या कोई बग़ैर मजबूरी के लगवाना। मसला ये है शरई एतबार से जो जमहूर उलमा अहले सुन्नत का फतवा है वो ये है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे ये इंजेक्शन आप गोश्त के अंदर लगवाएं, चाहे ये इंजेक्शन आप नस के अंदर लगवाएं, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर कोई ताकत का इंजेक्शन लगवाता है बगैर किसी वजह के तो ज़ाहिर को लगवाएगा नहीं। ताकत का इंजेक्शन बाज़ औक़ात लगवाते हैं, तो ये जो ताकत का इंजेक्शन लगवा रहे हैं बगैर किसी वजह के, तो ऐसा करना बहरहाल ये नापसंदीदा काम है, लेकिन फिर भी इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इंजेक्शन के हवाले से शरई मसला यही है। इसी तरह अगर हम ड्रिप के ऊपर आ जाएँ तो ड्रिप अगर कोई लगवाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बिला ज़रूरत यानी जहाँ पर इंतहाज दर्जे की ज़रूरत ना हो उसके बगैर लगवाना मुनासिब नहीं है। लेकिन चूँकि रोज़ा टूटने के जो तरीक़ेकार शरीयत ने मुकर्रर किए हैं उसके मुताबिक ड्रिप लगवाने से ग़िज़ा जो होती है वो जिस्म में मैदे में उस अंदाज़ में नहीं पहुँचती जिससे रोज़ा टूटता है, तो लिहाजा इंजेक्शन या ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटे। ड्रिप में बाज़ औक़ात ये मसाइल होते हैं कि जैसे ख़ास तौर पे ख़वातीन का प्रॉब्लम होता है बाज़ औक़ात कि वो रोज़ा रखना चाहती हैं और रोज़ा मुकम्मल कर सकती हैं लेकिन कमज़ोरी होती है, तो उसमें उनके लिए ये आसानी हो जाती है कि अगर वो ड्रिप लगवा लेंगी तो इतनी उनको क़ुव्वत हासिल हो जाती है, ताकत हासिल हो जाती है कि रोज़ा अपना मुकम्मल कर लेंगी, तो बिल्कुल वो ड्रिप लगवा कर भी अपना रोज़ा मुकम्मल करेंगे। इनका भी यही मौक़िफ़ है कि इंजेक्शन या ड्रिप लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता मगर बिला ज़रूरत लगाना पसंदीदा अमल नहीं है, मगर कमज़ोरी में ड्रिप लगवा कर भी रोज़ा पूरा कर सकते हैं। अब आगे देखिए एडवोकेट फैज़ भाई को उनका मौक़िफ़ इस मसले में क्या है। जो इंजेक्शंस डायरेक्ट मसल में लिए जाते हैं और कुछ इंजेक्शंस को नसों के वेन्स के अंदर दिया जाता है, तो इंटरमस्कुलर या इंटरवेनस हो, अगर दोनों किस्म के इंजेक्शन लिए जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, ये इंजेक्शंस ग़िज़ा के ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, प्रोटीन्स ना हो, ताकत देने वाले ना हो, बीमारी के हो। ठीक है, तो बीमारी के इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं। समझ आपको बोलेंगे सलाइन लगा सकते हैं क्या रमज़ान में? नहीं, सलाइन जो होता है वो बीमारी का नहीं होता है, वो ताकत के लिए होता है। उसमें ग़िज़ायात होती है, वो कोई अगर लेता है तो उसको भूख भी नहीं लगती जल्दी, है ना, तो सलाइन वगैरह इसमें नहीं आएंगे। ये बात याद है कि दवा का इंजेक्शन चाहे इंटरमस्कुलर हो, मतलब मसल के अंदर दिया जाता है, मांसपेशियों के अंदर, या फिर वेन्स के अंदर दिया जाता है, नाखून के पीछे दिया जाता है, पर्टिकुलर वेन को पकड़ कर दिया जाता है, कोई भी ऐसा इंजेक्शन आप ले सकते हैं। कंडीशन ये हो किस चीज़ का इंजेक्शन हो, बीमारी का, दवा का या ताकत तक़वियत का ना हो, तो लेने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। इनका नज़रिया भी लगभग वही है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लिया जा सकता है मगर वो इंजेक्शन जो दवाई का हो उसके अलावा का इंजेक्शन नाजायज़ है। और इनके मुताबिक तो ड्रिप या सलाइन लगाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये खाने की सप्लीमेंट्री के तौर पे जिसमें ताकत भरता है, जिसमें ग्लूकोज भी होता है, इससे भूख नहीं लगती, तो इसे ना लगाना ही बेहतर होगा। अब आगे सुने मुफ्ती अकमल कादरी जी को, उनका इस मसले में क्या मौक़िफ़ है। इंजेक्शन और ड्रिप के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ ये कहते हैं कि चूँकि इनसे तवानाई हासिल होती है, इससे जिस्म की इस्लाह होती है, ताकत का हो तो तवानाई आएगी और दवा के तौर पर हो तो जिस्म की इस्लाह करेगा, और यही चीज़ खाना वगैरह भी करता है। इसीलिए शरीयत ने खाने पीने को मना किया ताकि तवानाई हासिल ना हो, कमज़ोरी महसूस हो। इसका मतलब है वो कहते हैं कि असल मुंह के ज़रिए किसी शय का अंदर जाना नहीं, बल्कि उसके अंदर पहुंचकर ताकत और तवानाई का सबब बनना, इस्लाह का सबब बनना, ये असल है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर इंजेक्शन या ड्रिप लगवाई तो चूँकि इस्लाह होगी, ताकत हासिल होगी, लिहाजा रोज़ा चला जाएगा। और दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हम मिजाज शरअ देखते हैं वो ये कि इन्हीं ज़राए से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा टूटने के मामलात ज़िक्र फरमाए, लिहाजा ये इंजेक्शन या ड्रिप जो है वो रग में लगेगी, मसामों के ज़रिए चीज़ अंदर जाएगी, लिहाजा रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अब हम जो फतवा देते हैं, मैं अपनी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत से और भी उलमा हैं जो इसी तरह करते हैं कि जानिबैन की रियायत करते हैं। दोनों तरह के उलमा की के कौल की रियायत करते हुए हम यूँ कहते हैं कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है, कोई कमज़ोर ऐसा है कि इंजेक्शन या ड्रिप के बगैर रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता, तो बेहतर है कि वो रोज़ा रखे और ड्रिप वगैरह लगाकर रोज़ा पूरा कर ले, कि असल तो इबादत की अदायगी है और वो हो रही है और मसला मुख्तलफ ही है, तो उससे फ़ायदा उठा ले।
اور جو صحت مند ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ڈرپ چڑھوا لوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بالکل سکون سے گزرے، مجھے تکلیف نہ آئے، اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ علماء میں جو اس مسئلے کے حوالے سے جو الگ الگ نظریے ہیں وہ کیوں ہیں اور ان کے قیاس کی وجہ کیا ہے، اور اپنا نظریہ بھی بتایا کہ انجیکشن یا ڈرپ لگا لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بنا وجہ لگا لینا ان کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اب آگے سنیں مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ ان کا اس مسئلے میں کیا نظریہ ہے۔ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضائے حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ ان کا قیاس تو یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگانا دونوں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آگے سنیں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو۔ جو منافذ اصلی ہے نا، قدرت نے راستے بتائے، منہ ہے، ناک کے ذریعے ہی منہ میں چلا جاتا ہے، ان سے جو چیز اندر جاتی ہے نا، معدے میں چلی جائے، ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ انجیکشن وغیرہ یا مجھے بھیڑ کاٹ لے، سام مجھے بچھو ڈس لے، نہیں، بے شک وہ زہر سارے بدن میں سرات کر دیں، اس لیے کلمۃ القوم پہلے انجیکشن پہ 100۔ یہ رسالہ جو علماء نے، یہ علامہ البانی صاحب نے کہا کہ مذہب حق یہی ہے کہ یہ ٹیکے وغیرہ جو نا یہ کھانا پینا نہیں کہلاتے، ٹھیک اگر لگایا تو درست۔ یہ بات واضح ہوگی بھائی، اگر کوئی روزے کا اثر ظاہر کرنے، روزے کا اثر ہی ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں کھاتا پیتا ہے نا، انجیکشن وغیرہ، پھر سے روزہ رکھنے کی اس کی نیت ہی، اس بدماش کو کیا ملے گا؟ جو واقعی بیمار ہے اپنی بیماری کے علاج کے لیے کراتا ہے، ٹھیک۔ انہوں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ ڈرپ اور انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ بلا ضرورت یہ عمل نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر کوئی بلا ضرورت کر رہا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ اب سنیں ابو زید جمیر جی کو، ان کا نظریہ کیا ہے۔ دیکھیے، جو چیز، اس کا قاعدہ یاد رکھیے، روزے میں کھانا پینا اور شہوت حرام ہے، تو جو چیز کھانے پینے کا سبسٹیٹیوٹ بنتی ہے، آپ کو رگوں میں کچھ انجیکشن دیتے ہیں جو آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا ہے، آپ کے معدے میں نہیں جاتا ہے، وہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ایسی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی چیز لگا رہے ہیں، ایسی دوائی لے رہے ہیں جو کھا رہے ہیں آپ، نگل رہے ہیں، تو یہ کھانا ہی ہوا، چاہے آپ دوائی کھائیں، آپ بولتے بھی اس کو دوائی کھانا ہے، تو آپ وہ کھا رہے ہیں، تو آپ دوائی کھاتے ہیں تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، لیکن بعض لوگوں کو یعنی دمہ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو ناک کے راستے سے ان کو کچھ اس طرح سے، جیسے زکام کسی کو ہو جائے تو بھاپ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، حالت میں جو محسوس ہوتا ہے اس کو آدمی تھوک دے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ زبان پہ تو محسوس ہو رہا ہے، پھر روزہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ تو آپ مسواک کرتے ہیں تو زبان پہ محسوس نہیں ہوتا ہے، پانی آپ کلی کرتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ زبان پہ محسوس ہونے سے کھانا پینا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ دوائی کا انجیکشن ہو تو جائز ہے، اس کے علاوہ ہو تو ناجائز ہے۔ اب آخر میں سنیں گے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو کہ ان کا موقف اس مسئلے میں کیا ہے۔ اس میں کوئی ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ابن عباس کا قول امام بخاری لے کے ہیں کہ روزہ جسم میں چیز داخل کرنے سے ٹوٹ جائے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ داخل کر رہے ہیں، آپ چاہے ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، علماء کا اختلاف ہے، مجھے پتہ ہے، میں تو اس چیز کی جاؤں گا جو میری سمجھ میں بھی آتی ہے۔ غلام رسول سعیدی صاحب پہلے قائل تھے انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کے، پوری مسلم شریف لکھتے لکھتے جب آخری جلد میں پہنچے نا تو انہوں نے رجوع کر لیا، اور پھر انہوں نے مسلم شریف کا ایک ضمیمہ لکھا، شرح صحیح مسلم کا، جو آخری جلد کے ساتھ ہے، جس میں انہوں نے انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کے دلائل دیے ہیں، اور یقین کریں وہ صحیح سائنٹسٹ والے دلائل ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، آپ کہتے ہو کہ مسکولر کریں تو نہیں ٹوٹتا اور وین میں کریں تو ٹوٹ جاتا ہے، ڈائریکٹ میدے میں ٹپکائیں تو ٹوٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی جو آپ کھانا بھی کرتے ہیں وہ بھی میدے سے ہو کے آپ کے مسلز تک ہی پہنچتا ہے نا، وہ کان ایتھو پڑھو یا ایتھو پڑھو، الٹیمیٹلی تو ہی رزلٹ ہے نا۔ تو مریض کو ویسے ہی روزہ معاف ہے، چھوڑ دیں، آپ نے ضرور رکھوانا ہے۔ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ادھر تک بات چلی گئی، وہ کہتے ہیں انسولین لگا لیں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شوگر کا مریض ہے۔ تو شوگر کے مریض پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے بھائی، وہ مریض ہے۔
اور اگر وہ بعد میں شوگر تو اس کی ٹھیک نہیں ہونی ہے، وہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے. لیکن آپ شریعت کو ٹیلر میڈ تو نہ کریں. اس طرح کئی سانس کے مریض ہیں انہیلر کا یوز کرتے ہیں، اس میں کچھ بعض لوگ گنجائش نکالتے ہیں، لیکن انہیلر کی گنجائش کے ساتھ سگریٹ کی گنجائش بھی پھر نکلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. نہیں، اگر تقویٰ کے حیثیت سے سوچ کے انسان رکھ لے تو تقوی ہاں پھر تقوی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ ساتھ ہر روزے کا ایک فدیہ بھی دیتا رہے کہ اگر وہ روزہ کاؤنٹ نہ ہوا تو فدیہ تو پیچھے آپ کی بنیاد پہ کھڑا ہوگا تو کرے. ٹھیک ہے، انسولین بھی لگائے، سارا کچھ کرے، روزہ رکھتا رہے، اپنی تسلی بھی کرتا رہے، فدیہ بھی دیتا رہے. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور اپنا موقوف اور قیاس کو بڑی اچھی طرح دلائل کے ساتھ پیش کیا. ان کے مطابق روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانا ناجائز اور غلط ہے اور اس سے روزہ بھی باقی نہیں رہتا. سب کی باتیں تو ہم نے سنی، اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اکثر علماء کے نزدیک روزے میں انجیکشن لگانا یا سلائن لگانا جائز ہے. مگر میں نے ویڈیو کی شروعات میں ہی آپ سے کہا تھا کہ روزہ اس لیے فرض ہے کہ تقویٰ حاصل کر سکیں. اب اگر آپ کو روزے کا مقصد واضح ہے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ علماء تو ظاہری فتویٰ دیں گے، مگر خود روزے دار کو ہی اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس عمل کو کرے یا نہ کرے. اور اللہ نے پہلے سے ہی مریض کو روزے سے چھوٹ دی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے تو کافی ہے. اب بندے کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بنا دوائی کے روزہ پورا کر سکتا ہے یا نہیں. یہ تو اس کے تقوی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اسلام کبھی بھی کسی سے کسی کی صلاحیت سے زیادہ کی قربانی یا مشقت کو طلب نہیں کرتا، بلکہ دین تو آسانی دیتا ہے. مگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ بندہ روزہ رکھتے وقت تو تندرست تھا، پھر اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی، تو اب اپنے تقوی کی بنیاد پر ڈاکٹر کے مشورے پر وہ انجیکشن یا ڈرپ لگا لے تو کوئی حرج نہیں. یہ اس کا اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہوگا. اس مسئلے میں کنکلوڈ تو یہی ہوا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزے کا فدیہ دیں، اور اگر روزے کے درمیان طبیعت بگڑ جائے تو خود اپنی حالت کے مطابق ڈیسیژن لیں، یہی بہتر ہوگا. شکریہ آپ سب کا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے. اس مسئلے کو ہر روزے دار تک شیئر کریں تاکہ ان کو اس مسئلے کا صحیح حل معلوم ہو سکے. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں.